بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن الإصابة التي جاهزت الحسين وشايعات وبايعات وتابعات على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بس عزادارو، آج روز عاشور ہے. آج وہ دن ہے کہ جس دن ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تم اگر کسی جوان کو دیکھو گے تو علی اکبر یاد آ جائے گا. کسی بچے کو پانی پیتا دیکھو گے تو اس تپتی ہوئی سورج کی گرمی میں تمہیں علی اصغر کی پیاس یاد آ جائے گی. عزادارو، آج کا وہ دن ہے کہ جس دن ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان صرف اور صرف آج کے سورج کو دیکھے اور صحرائے کربلا کا تصور کرے اور علی اصغر کی پیاس کا تصور کرے تو رونا آ جائے گا. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ مومنین کی صفات میں سے ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جس میں تذکرہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو بھی غیب پر ایمان رکھے اور نماز کو قائم کرے اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ انفاق کرے تو وہ مومن ہے. لیکن عزادارو، جس طرح سے نماز حسین نے قائم کی اس طرح سے کسی اور نے نہیں کی. عزادارو، حسین نے کچھ نہیں دیا، بلکہ جو بھی اللہ نے دیا تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اصغر سے لے کے اکبر تک سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور عزادارو، آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس دن زمین روئی، آسمان رویا. یہ میرے اپنے جملے نہیں، امام زمانہ کے جملے ہیں. وَلَكَ الْمَأْدِمُ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ وَلَتَمَتْ عَلَيْكَ الْحُورُ الْعِينُ وَبَكَتِ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا. اے مظلوم کربلا، آپ پر حور و غلمان نے ماتم کرنا شروع کر دیا. عرش الہیہ پہ آپ کی فرش عزا بچھ گئی. عزادارو، سن سکو گے میرے مولا امام زمانہ کے جملے ہیں. اے جد حسین، آپ کے لیے آسمان بھی روتا ہے، آپ کے لیے زمین بھی روتی ہے، آپ کے لیے دریا، حتیٰ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ پر روتی. اجرکم اللہ. آج تو نے سیدہ کو فرصہ دینا ہے. عزادارو، آج کا وہ دن ہے کہ جس دن مصطفیٰ کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن تیرے اور میرے امام زمانہ کا گریبان چاک ہوتا ہے. سید مہدی بحر العلوم کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا. ایک بہت بڑے مجتہد تھے، وہ کربلا میں ایک جلوس میں تھے اور ایک دم انہوں نے اپنے امامے کو اتارا.
گریبان چاک کر کے خاک سر میں ڈال کے ماتم کرنا شروع کیا۔ بعد میں شاگردوں نے کہا اے سید مہدی بحر العلوم، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو اس مہدی بحر العلوم رو کے کہتے ہیں تجھے کیا معلوم، میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے وقت کے امام کی یہ حالت ہے کہ امامہ سر پہ نہیں گریبان چاک ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، بس یہ روز عاشور کا دن علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا، مصطفیٰ کی آواز صحرائے کربلا میں گونجنا شروع ہوئی۔ یہ وہی آذان ہے کہ جس آذان میں اتنی تاثیر ہے کہ اس آذان کے بعد حر بھی امام کے لشکر میں پیوست ہوئے ہیں۔ عزادارو، بس آذان علی اکبر ہوئی، حسین نماز پڑھ رہے تھے کہ اشقیاء نے تیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ اصحاب نے جلدی جلدی نماز ختم کر کے صف آرائی کرنا شروع کی اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے خبردار، ہمارے ہوتے ہوئے حسین تک کوئی تیر نہ پہنچ پائے۔ اسی فجر کی نماز کے وقت میرے مولا کے آدھے لشکر کو شہادت نصیب ہو گئی۔ میرے مولا نے کہا عمر سعد کو کہو کہ یہ نامردوں کی طرح جنگ نہ لڑو، ہم خود آئیں گے۔ عزادارو، بس یہ جنگ شروع ہوئی، اصحاب نے جنگ کرنا شروع کی اور اتنی تدبیر کے ساتھ یہ قیام کیا کہ ظہر تک یہ مختصر سا لشکر لڑتا رہا۔ مولا کے ایک 99 برس کے صحابی تھے جن کا نام ابو ثمامہ سیداوی تھا۔ ابو ثمامہ سیداوی کہتا ہے مولا وقت ظہر نزدیک ہے، یہ آنے والا تھوڑی دیر پہلے آیا، کیونکہ امام ہر وقت نماز اول وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اول وقت ہے۔ ابو ثمامہ کو دعا دی اور کہا اے ابو ثمامہ سیداوی، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حبیب سے کہا حبیب دشمن سے یہ کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دے، ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب عمر سعد کے لشکر کے سامنے جا کے کہتا ہے تھوڑی دیر جنگ بند کرو۔ ان ملعونوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ان ملعونوں نے کہا کیا حسین کی نماز بھی قبول ہے؟ ہائے ہائے، جس کے گھر میں یہ نماز اتری ہو، جس کے نانا نے نماز سکھائی ہو، جس کے سر کی وجہ سے تا قیامت نماز محفوظ ہو گئی ہو، اس کے لیے یہ الفاظ سننے تھے۔ حبیب کو جلال آیا اور کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں ان لائنوں کو سنبھالوں گا۔ حبیب لشکر کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ امام نے سعید کو آواز دی سعید آؤ، زہیر آؤ۔ سعید سامنے کھڑے ہوئے، زہیر سینہ سپر ہوئے، تیروں کی بارش ہے لیکن حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسین کے یہ صحابی تیروں کو اپنی ڈھال پر لے رہے ہیں، اپنے سینوں پہ لے رہے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی طاقت تھی جو سعید کو کھڑے رکھی تھی، یہ کون سی طاقت تھی جو زہیر کو گرنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک ذاکر تھے، انہوں نے کہا کیا کسی نے کمال تو نہیں اس میں کہ اگر امام کے سامنے کوئی سینہ سپر ہو جائے؟ اگر میں بھی ہوتا کربلا میں تو امام کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا۔ لیکن ہاں عزادارو، جب امام اس کی خواب میں آئے اور کہا کہ آؤ میں نماز پڑھتا ہوں تم ان تیروں کو روکو، پہلا تیر آیا، یہ تیر کی سنسناہٹ کو سن کے پیچھے ہٹا، امام کو تیر پہ وصل ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر امام کو تیر لگا، تیسری مرتبہ یہ پھر تیر کے سامنے سے ہٹا۔ جب تین تیر امام کو لگ گئے نا تو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ میرے بس میں نہیں۔ تو مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ خبردار آج کے بعد اپنے آپ کو میرے اصحاب سے مت ملانا، آج کے بعد میرے اصحاب سے مقایسہ مت کرنا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ معلوم نہیں کون سی طاقت تھی کہ جو سعید کو گرنے نہیں دے رہی تھی۔ 70 یا 17 تیر سعید کے سینے میں پیوست ہوئے۔ ادھر حسین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نماز تمام کی۔ ادھر سعید گرے، ادھر زہیر گرے، دونوں کے سر اپنے زانوں میں لیے۔ سعید کو دعا دی، جعلکم اللہ من المصلین، اے سعید اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ زہیر حسرت بری نگاہوں سے کہتے ہیں ارضیت منی ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا مجھ سے راضی ہوئے؟ حل وفیت وحدک ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ حسین نے کہا اے زہیر تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، تیرے سے میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی، میرا نانا بھی راضی۔ عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا اے زہیر تو نے مجسم نماز کو نماز پڑھوا دی، تو نے اپنا سینہ سپر کر دیا، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے حل رضیت منی ابن رسول اللہ، کہ آپ مجھ سے راضی ہے رسول کے بیٹے؟ عجب نہیں زہیر کی آواز آئے، ان کے سامنے اپنے کسی عمل کو بڑا نہ سمجھنا، عمل وہی بڑا ہوگا جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ آؤ سارے کربلا کی طرف منہ کر کے کہو اے مولا ہماری اس سینہ زنی کے بعد، ہمارے اس گریے کے بعد ہم سے راضی ہوئے یا نہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو نماز ظہر تھی، بڑی شان سے حسین نے پڑھی، اصحاب موجود تھے، اصحاب صف آرائی کر کے حسین کی حفاظت پر مامور تھے۔ معلوم ہے یہ ایسے اصحاب ہیں کہ جو کسی اور کو میسر نہیں ہوئے، نہ حسین کے بابا کو ملے، نہ حسین کے بھیا کو ملے، نہ حسین کے نانا کو ملے۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو صرف اللہ نے حسین کو دیے تھے۔ عزادارو ایک جملہ ہے، جب مسلم ابن اوسجا زین سے زمین پر آئے اور حسین ان کے سرحانے پہنچے اور حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے، اور حبیب ابن مظاہر کو اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہا اسی کا بالحسین، اے حبیب میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں جب تک زندہ رہنا حسین پر آنچ نہ آنے۔ اللہ سزدارو سے عاشور ہوا، سارے بنی ہاشم کے جوان چلتے رہے، عباس زین سے زمین پر اترے، الان انکسر ظہری کا نعرہ بلند ہو گیا۔ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کا نور نظر بھی چلے گیا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں واحد حسین و تشنا تھے کہ جو آخر تک جنگ لڑتے رہے۔ عزادارو جب یہ آخری سلام کرنے کے لیے خیام میں آئے نا تو بیبیوں کا ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ کیوں؟ جب علی اکبر نکل رہے تھے اس وقت ڈھارس تھی کہ عباس موجود ہیں اور دوسرے موجود ہیں۔ جب عباس نکل رہے تھے تو پردوں کی تو فکر زینب کو ضرور ہوئی، لیکن یہ معلوم تھا کہ ابھی حسین موجود ہیں۔ اب جو آخری سلام حسین نے کیا عزادارو یہ وہی منظر تھا کہ زینب عالیہ اتنی مضطرب تھی کہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر قلب زینب کو حسین اپنی انگشت شہادت سے تسکین نہ بخشتے تو حسین کو ودا کرتے ہوئے زینب کی روح پرواز کر جاتی۔ دوسرا جملہ معلوم ہے کہ زینب کبریٰ نے آگے بڑھا اور کہا کہ بھیا بھیا تھوڑا سا نیچے آؤ، تو نیچے ہوئے تو گردن کا بوسہ لیا اور کہا اما زہرا کے حصے کا بوسہ، پہلو زخمی تھا میری اماں کا، مجھے 4 سال کی عمر میں وصیت کی تھی زینب جب تیرا بھیا آخری سلام کرنے آئے تو میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ اب زینب کبریٰ کے شانوں سے کلائیوں سے حسین بوسہ لے کے کہتے ہیں یہ بابا علی کے حصے کا بوسہ۔ عجب نہیں کہ علی کا وہ 21 رمضان کی شہادت سے پہلے
حسین کو یہ کہہ کے گئے ہوں حسین جب آخری سلام کرنا تو اپنی بہن زینب کی کلائیوں کا میری طرف سے بوسہ لینا، کیونکہ ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، بڑے اطمینان سے گریا کیجیے گا۔ آج گریے کا دن ہے، آج رونے کا دن ہے، نہ کہ صرف رونے کا بلکہ ندبے کا دن ہے، بلکہ ماتم کا دن ہے، اور ایسا ماتم کہ جو تیرے اور میرے امام کی حسرت ہے، تیرے اور میرے امام کی یہ خواہش تھی۔ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے یا ولدی بلغ عنی شیعۃ السلام، میرے شیعوں کو میرا سلام دینا، فقل لہم انا مات ابی ظلم وعطشانا فاندبوہ، اے میرا بیٹا سجاد میرے شیعوں کو کہنا کہ میرا بابا دو بہتی نہروں کے درمیان پیاسا ذبح ہو گیا، اس پر ندبہ کرو، اس پر ماتم کرو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے آخری سلام کرتے وقت زینب سے کہا زینب وہ کرتا لا دو کہ جو اماں زہرا نے تمہیں دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے میں کیا پڑھ گیا، وہ سیدہ کہ جنہوں نے سب کے کفن زینب کے حوالے کیے تھے، لیکن حسین کا کفن نہیں تھا۔ حسین کے کفن کا سوال جب زینب کبریٰ نے کیا اماں میرے بھیا کا کفن، تو اس وقت شہزادی کونین بنت مصطفیٰ فاطمہ زہرا رو کے کہتی ہیں کہ اگر امت اس کرتے کو بدن پر رہنے دے تو کافی۔ بس عزادارو، وہ کرتا لایا، حسین نے زیب تن کیا، حسین نے جگہ جگہ سے جڑنا شروع کیا۔ زینب نے کہا بھیا یہ پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ اس وقت تیرے اور میرے مولا نے یہ کہا زینب میرا ایک بہت ہی کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے، اے کاش اسے پھٹا سمجھ کے میرے بدن پہ رہنے دے۔ اجرکم اللہ۔ السلام علی الابدان السلیب، سلام ان بدنوں پر کہ جن کے بدنوں کو لوٹ لیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے بدن کو شہادت کے بعد بھی لوٹا، کسی نے نالین لوٹی، کسی نے میرے مولا کی ردا لوٹی، کسی نے میرے مولا کی عبا لوٹی، کسی نے میرے مولا کے امامے کو لوٹ لیا۔ ایک ملعون تھا بجدل ابن سلیم، ملعون کہتا ہے جب میں حسین کے لاش پہ پہنچا تو مجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ میں نے کہا کیا لوٹوں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے خون آلود ایک انگوٹھی حسین کی انگشت میں دیکھی، میں نے حسین کی انگشت میں ایک انگوٹھی دیکھی، کہا میں نے بہت کوشش کی اتاروں، کیوں عزاداروں نہ اتری؟ کیونکہ زخم والی جگہ پہ ورم ہوتا ہے، ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ انگوٹھی نہ اتری۔ کہتا ہے میں نے زمین کربلا سے دو پتھر اٹھائے، ایک پتھر کو اس نیچے رکھا، اس کے اوپر حسین کی انگلی کا رکھا، ٹوٹی تلوار سے حملہ کیا، یہ ملعون انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی۔ خدائی نوازوں پہ رحم کرے، جعلکم اللہ من الباقین علی الحسین۔ بس عزادارو، آخری سلام کرتے وقت حسین نکلے۔ جملے سنو گے مقتل کے، جیسے ہی ذوالجناح کے پاس آئے تو نظر یمین و شمالا، دونوں طرف نگاہیں کی، اور وہ 28 رجب کا منظر یاد آ گیا، وہ عصر عاشور سے پہلے کا منظر یاد آ گیا کہ کہیں سے قاسم و محمد ہوتے تھے، کہیں سے بریر حمدانی ہوتے تھے، کہیں سے مسلم ابن اوسجا ہوتے تھے، عباس ہوتے تھے، میرا گھوڑا آگے لاتے تھے۔ اب کون ہے؟ مسلم سے لے کے ہانی سے لے کے عباس تک سب کا نام لے کے میرے مولا نے کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شاہ سوارو کیا ہو گیا میں تمہیں ندا دیتا ہوں تم آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ عجب نہیں گنجے
کے شہداء سے لاشیں تڑپ گئی ہو اور کہا ہو مولا اگر آپ اجازت دیتے تو جنگ کا نقشہ تبدیل اجرکم اللہ بس عزادارو کہا مالی اونادیکم فلا تجیبونی اگلا جملہ بڑا سخت ہے اگر سمجھ جاؤ تو پورا دن گریا کرو گے عزادارو مولا فرماتے ہیں قوموا عن نومتکم وادفعوا عن حرم رسول اللہ طغاة اللعام اور میرے شاہ سوارو اٹھو اپنی نیند سے اٹھو زینب و کلثوم کے پردوں کو ان پست لوگوں سے بچاؤ اجرکم اللہ اٹھو رسول کے حرم کو بچاؤ بس عزادارو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑا چل نہیں رہا حسین نے غربت برے لہجے میں کہا معلوم ہے صبح سے عصر عاشور تک حالت تشنگی میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تو بھی تھک گیا ہے لیکن مجھے صرف مقتل تک پہنچا دے اس کے بعد تجھ سے کوئی خدمت نہ لوں گا عزادارو گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جو حسین نے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے پاؤں سے لپک کے یہ کہہ رہی تھی اے بابا کے گھوڑے بابا کو مقتل نہ لے جا کیونکہ جو بھی مقتل جاتا ہے واپس نہیں عزادارو حسین گھوڑے سے اترے اپنی 4 سالہ بیٹی کو سینے پہ لٹایا سکینہ کو نیند آ گئی میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے کہوں گا اے بی بی ابھی بابا کا سینہ میسر ہے سو جائیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بابا کا یہ سینہ نہ ملے گا بابا کے قاتل کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے اسکلان سے شام پتھروں پہ سوتی رہیں گی کانٹوں